خدا انسان کی صورت، انسان کا جسم، انسان کے سے خیال، انسان کے سے جذبات، انسان کی سی خصلت، گو کہ وہ کامل خدا تھا، خدا کی قدرت اس کے اندر کام کرتی تھی، لیکن اس نے انسان کی حیثیت سے صلیب پر اپنی جان دی۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے تعلق سے سیکھنے والے، مسیح کی قدرت میں روزانہ چلنا۔ ہاللیلویا۔ مسیح کی قدرت میں چلنے کے لیے بہت ہی خوبصورت باتوں کو آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور ہم سب مل کر کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے روزانہ ایوری ڈے خدا کے جلال میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کے جلال میں، اس کی حضوری میں چلنا ہے۔ اگر آپ مسیح کی قدرت میں چلیں گے تو یقین جانیں آپ با اختیار زندگی گزارنے کا تجربہ کریں گے۔ آپ اس دنیا میں کوئی چیز بھی آپ کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی ایسی ہستی، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو آسمان اور زمین کے اوپر، جو اس دنیا میں خدا سے بڑی ہے اور وہ آپ کو گرا سکتی ہے۔ خدا کے کلام کی ایک خوبصورت آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس نکالے، غلطیوں کا خط نکالیے، اس کا دوسرا باب، اس کی 20ویں آیت۔ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے، غور سے سنیے۔ خدا کا بندہ پالوس اس بات کا مکاشفہ ہم تک بیان کرتا ہے۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ۔ ہاللیلویا۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ کون مجھ میں زندہ ہے؟ مسیح کی قدرت اور اختیار میں چلنے کا راز یہ ہے۔ اور میں اب جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کیا۔ I have been crucified with Christ۔ میں نے مسیح کی مصلوبیت کو شیئر کیا ہے خدا یسوع مسیح کے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں خدا ہمیں قوت دے، ہمیں اختیار دے، ہمیں زور دے۔ آپ یقین جانیں اگر آپ مسیح کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس حوالے کو اپنی کسی جگہ لکھ لیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا۔ اب میں جو ہے میرے اندر میں نہیں ہے، میرے اندر یسوع ہے، میرے اندر خدا یسوع مسیح ہے، میرے اندر خدا کا جلال ہے، اس کی حضوری ہے، اس کا زور ہے، اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے۔ سو میرے عزیزو، مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے کا مطلب ہے کہ ہم اس کی مصلوبیت میں شریک ہیں۔ ہم نے بھی اسی کی مانند اپنے ہاتھوں پر کیل ٹھکوا دیے ہیں، ہم نے بھی اسی کی مانند سر پہ کانٹوں کا تاج پہن لیا ہے، ہم نے بھی اس کی مانند پسلی میں نیزہ کھا لیا ہے، ہم نے بھی اپنے آپ کو صلیب کے اوپر قربان کر دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے اندر شراکت داری کر لی ہے کہ اب میں زندہ نہیں ہوں، مجھ میں ایک اور ہستی زندہ ہے جس کا نام یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ اب میں خود زندہ نہیں ہوں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور جو زندگی میں اب جسم میں گزار رہا ہوں وہ بھی میری زندگی نہیں ہے، وہ بھی یسوع کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے بیٹے پر ایمان کے ذریعے سے ہے گزار، ایمان جس میں اس کی وابستگی ہے، کامل بھروسہ ہے، اعتماد ہے
میں ایمان رکھتا ہوں اور اس خدا کے بیٹے پر جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے، اور محبت بھی ایسی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بے لوس، کوئی چیز کا تقاضا نہیں، اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا۔ میرے عزیزو، بہت سے مسیحی ایمان رکھتے ہیں، کلیسیا میں آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی روحانی کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ ہر روز وہ شکست کا تجربہ کرتے ہیں، خوف کا تجربہ کرتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، دل میں کھوٹ ہے، دل میں گھبراہٹ ہے، دل میں غم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسیح کے اختیار میں نہیں چل رہے، ہم اس کے جلال میں نہیں چل رہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان صرف اتوار کو رکھتے ہیں، صرف سنڈے دے سنڈے اسی ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا بڑا اچھا خوبصورت میسج کیا، میرا ایمان بڑھ گیا ہے، لیکن منڈے والے دن وہی ایمان جیسے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے، ہم بالکل فلیٹ ہو جاتے ہیں، محدود۔ جبکہ خدا جو ہے وہ ہر لمحے ہمیں روح القدس کی قدرت سے بھرنا چاہتا ہے، اور روح القدس کی قدرت میں چلنے کے لیے با اختیار زندگی جینے کا حکم دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی گزاریں اور ہم کہ ہم مسیحی ہیں، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں یسوع کی مانند با اختیار زندگی قدرت اور اختیار کے ساتھ گزارنا ہے، ایویں نہیں گزارنا۔ یسوع کا نام استعمال کرنا ہے، خدا کی قدرت کا تجربہ کرنا ہے، خدا کے جلال کا تجربہ کرنا ہے۔ مسیحی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طاقت سے ہم اچھے بننے کی ایکٹنگ کریں، ہم اپنی طاقت سے اچھے نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنے ذہن کا استعمال کر کے، اپنی ایجوکیشن کا استعمال کر کے، تعلیم کا استعمال کر کے ہم اچھے نہیں بن سکتے ہیں، ہم خدا کی قدرت میں نہیں چل سکتے ہیں جب تک ہمارا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مسیح میں زندگی جینا شروع کریں۔ اگر آپ غالب آنا چاہتے، اگر آپ اپنے حالات میں تبدیلی دیکھنا چاہتے، 2026 چڑھ گیا، تبدیلی اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسیح میں زندگی نہیں جی رہے۔ مسیح میں زندگی پر غور کریں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین اور کامل نمونہ ہمیں خداوند یسوع مسیح ملتا ہے۔ یسوع کے بارے میں سیکھیں، خداوند یسوع مسیح کیسے چلتے تھے، کیسے کام کرتے تھے، کیسے بولتے تھے، ان کا انداز کیا تھا، وہ کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرتے تھے۔ وہ انسان بن کر اس دنیا میں آئے، خدا بن کر نہیں آئے۔ خدا انسان کی صورت، انسان کا جسم، انسان کے سے خیال، انسان کے سے جذبات، انسان کی سی خصلت، گو کہ وہ کامل خدا تھا، خدا کی قدرت اس کے اندر کام کرتی تھی، لیکن اس نے انسان کی حیثیت سے صلیب پر اپنی جان دی۔ خدا تو مار ہی نہیں سکتا، خدا نہیں مار سکتا۔ غور کیجیے، خدا یسوع مسیح ہمارے لیے مثال ہے۔ وہ ایمان اور اختیار اور اتھارٹی میں چلنے والی زندگی جی رہے ہیں۔ ایماندار مایوس نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا بھروسہ خدا پر ہے۔ ہاللیلویہ، ان کی امیدیں خدا سے نہیں۔ خود ایمان اور اختیار کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، گو کہ خداوند یسوع مسیح کلمہ خدا، خدا کا اکلوتا بیٹا جو با اختیار زندگی گزار رہا، لیکن میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں وہ زمینی حیثیت میں، انسان کی حیثیت میں وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، باپ کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے، ہر قدم باپ پر بھروسہ ہے۔ روح القدس کی قدرت میں چلنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میرے عزیزو غور سے دیکھیں،
کیسے خدا یسوع مسیح چلتے ہیں، ہمیں ان کی مانند بننا ہے. ہمارا رول ماڈل یسوع ہے. کوئی دنیا کا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی تھیولوجین نہیں ہے، کوئی پروفیسر یا ڈاکٹر یا کوئی پاسٹر نہیں ہے. ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ کون ہے؟ اس لیے دنیا کو نہ دیکھا کریں فلاں پادری کر رہے ہیں، فلاں خادم یہ کر رہے ہیں، فلاں ورشپر یہ کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ What I am doing into the kingdom of God. کلام یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوئے. کلام کہتا ہے پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا. میرے عزیزو، یسوع کی خدمت کا آغاز کسی انسانی طاقت سے نظر نہیں آتا ہے، اور روح القدس کی قدرت سے معمور ہو کر اگر آپ غالب آنا چاہتے. اس دنیا میں آپ کو جگہ جگہ سانپ ملیں گے، بچھو ملیں گے، بہت سارے جنگلی جانور ملیں گے جو آپ کو پھاڑنے، کھانے کے لیے، ڈنگ مارنے کے لیے تیار ہیں. وہ آپ کو سہانے خواب دکھانے کے لیے تیار ہیں اور بڑے بڑے پیارے پیارے خواب دکھاتے ہیں، اور ہم ان کے خوابوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ان کی باتوں کا شکار ہوتے ہیں. سو میرے عزیزو، ایمان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوئے معمور ہو کر بیمار شفا پا رہے ہیں، بد روحیں نکل رہی ہیں، سمندروں کو، پانیوں کو ساکن کرتا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے. اختیار. ہاللیلویہ. کیا آپ وہ اختیار حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ خداوند یسوع مسیح میں ہر روز با اختیار زندگی جینا چاہتے ہیں؟ بولے ہاں یا نہیں. کیا آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ اس میں پیسہ ہے تو بہت بڑی بات ہے. ہم نہیں چاہتے، ہم ایسا بن ہی نہیں سکتے. ہمیں کون بنائے گا ایسا؟ ہم کیسے بنے گے ایسا؟ خداوند یسوع مسیح بااختیار زندگی گزار رہے ہیں، اور کلام کہتا ہے لوکا 4:36 میں، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ نکل جائے. کوئی بھی ایسی قدرت، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی اختیار ایسا نہیں جو ایمانداروں کے آگے کھڑا ہو. کوئی بھی ایسی چیز. غور کیجئے، خداوند یسوع مسیح کا یہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے. ہاللیلویہ. وہ آپ کے پاس بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں بیٹا بنایا ہے. میرے عزیزو، ہمیں خدا کی اختیار میں چلنا ہے. اسی لیے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا، میرے اندر ایک اور ہستی زندہ ہے، ایک اور با اختیار ہستی زندہ ہے جو زوراور ہے، جو قدرت سے بھری ہوئی ہے، جلال سے بھری ہوئی ہے. اور میں تو کمزور ہوں، لیکن جب وہ میرے اندر موجود ہے اور میں اس کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے اس کا استعمال کرتا ہوں تو میں دنیا کی تمام قوتوں پر غالب آتا ہوں، دنیا کی تمام بیماریوں پر، کمزوریوں پر، مایوسیوں پر، حالات پر غالب آتا ہوں، کیونکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویہ. اپنے آپ سے سوال کریں، کیا مسیح مجھ میں زندہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح روز مار دیتے ہیں، جب وہ زندہ ہوتا ہے ہم اس کو پھر سے مار دیتے ہیں، جب وہ زندہ ہوتا ہے ہم پھر مار دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کام برے ہیں، ہم اختیار میں زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے. ایمان کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے خود پر نہیں بلکہ مسیح پر بھروسہ کرنا. غور کریں، غور سے سنیں. ایمان میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پر بھروسہ کریں، اپنی عقل، اپنی ذہن، اپنی سمجھ، اپنی تعلیم، اپنی فلسفی، اپنی لاجکس، اپنی ریزننگ نہیں. اللہ کا کلام زکریا 4:6 میں، تب اس نے مجھ سے جواب دیا یہ زربابل کے لیے خدا کا کلام ہے، نہ تو زور سے، نہ توانائی سے، آگے کیا لکھا ہے، بلکہ میری روح سے. رب الافواج فرما، نہ تو زور سے، نہ توانائی سے،
نہ عقل سے، نہ دانش سے، نہ حکمت سے، نہ دنیا کی فلسفی، نہ دنیا کی سائنس، نہ دنیا کی ٹیکنالوجی، نہ دنیا کی میڈیکل سائنس، بلکہ میرے روح سے۔ رب الافواج کے بات میرے روح سے۔ کلام یہ کہتا ہے، خدا کا بندہ سلیمان بیان کرتا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ذہن کا استعمال نہ کریں۔ آپ کے پیسہ خدا نے کیا کہ میں اپنے فہم کا استعمال نہ کروں تو میں اپنی عقل کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دوں۔ بڑے ہمارے سیدھے سادے بھائی بھی موجود ہیں یہاں پہ، غور سے سن، غور سے سن۔ عقل، تجربے، طاقت پر بھروسہ، صرف اس پر بھروسہ کرنا نہیں۔ ہمیں ایمان پر چلنے کا مطلب آنا چاہیے کہ ہمیں صرف خود پر بھروسہ نہیں کرنا۔ خود کافی نہیں ہے، خود تو ہم اس دیوار کے پار بھی نہیں دیکھ سکتے کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہے، وہ کان نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے کہ ہم روحانی عالم کے اندر روحانی چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی عقل اور سمجھ پر بھروسہ کافی نہیں ہے، کیونکہ عقل وہ چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اور ہمارے قابو میں محسوس ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری عقل، تجربے اور تعلیم ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اکثر ہم اس کا استعمال بھی اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن خدا ہمیں کہتا ہے نو، صرف عقل کافی نہیں ہے۔ عقل سے چلنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں خدا نے آپ کو خدا کی عقل دے رکھی ہے، اس عقل کا استعمال ضرور کریں۔ ایمان جو ہے وہ اس کے برعکس کام کر رہا ہے، اور کئی دفعہ ہم فوراً نتائج مانگتے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے، ہم کہتے ہیں ایسے ہو جائے بیکاز ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی دعا کی ہے خداوند سے، خدا نے ہمیں جواب نہیں دیا، عقل یہ کہتی ہے دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایمان یہ نہیں کہتا، ایمان کہتا ہے صلیبوں کو اٹھانے کا نام مسیحت ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے آزمائشوں کو برداشت کرنے کا نام مسیحت ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے غالب آنے کا نام مسیحت ہے۔ اور کبھی کبھی مسیح پر ایمان رکھنا ہمارے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان کنٹرول چھوڑنے کا نام نہیں۔ ایمان جو ہے وہ اکثر اوقات ہماری زندگی میں جب زور پکڑتا ہے تو پھر ہماری عقل پیچھے ہو جاتی ہے، ایمان آگے ہو جاتا ہے، اور وہی حالت ہوتی ہے جب ہم غلبہ پاتے ہیں۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں جو خدا کے کلام سے بالکل اگینسٹ ہے، کہ خدا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کام کروں۔ میں نے ایک کہانی سنی اور مجھے بڑا تعجب بھی ہوا اس بات سے۔ کچھ نوجوان تھے، وہ سیمینار اٹینڈ کر رہے تھے، پہاڑی علاقہ، وہاں پہ بڑا کیرسمیٹک روح سے بھرا ہوا سیمینار۔ انہوں نے خدا کے خادم سے کلام سنا اور بڑے روح سے بھرے ہوئے، ایمان سے بھرے ہوئے کلام تھا کہ خداوند یسوع مسیح پانیوں پر چلا اور ہم بھی پانیوں پر چل سکتے ہیں۔ بڑے جوش سے بھرے ہوئے کلام سننے کے بعد انہوں نے پانیوں پر چلنے کا تجربہ، اور سب 5 لڑکے جو تھے وہ چشمے کے کنارے چلے گئے۔ پانی تیز تھا اور انہوں نے کہا آؤ بھائیو ہم دعا کرنا شروع کریں۔ دعا کرتے رہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے دعا کی۔ آؤ، ایک نے کہا جیسے ہم نے خدا کا کلام سنا تھا، پاسٹر صاحب نے کہا تھا پانیوں پر چلنا ضروری ہے، آئے ہم تجربہ کریں پانیوں پر چلنے کا۔ اور سب نے پانیوں پر چلنا شروع کر، لیکن پتہ چلا وہ سب ڈوب گئے، سب مر گئے، because they are following their own thoughts۔ وہ اپنی عقل کا تجربہ کر رہے تھے، ایمان کے اوپر نہیں کھڑے تھے۔ ایمان اس کا نام ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل اور بھروسے کے اوپر اس بات کو رکھیں کہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ پانیوں پر چلو۔ خدا نے آپ کو کہا۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم اپنی سمجھ، اپنی عقل جو ناقص ہے، جو وقتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم خدا کو اس کو کمپیئر کریں۔ کلام کہتا ہے اپنے سارے دل سے خدا ان پر توکل کر اور اپنی سمجھ پر صرف تکیہ نہ کر۔ تو ہم نظر نہ آنے والی چیزوں پر بھروسہ کرنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ ہم خود مختار بننا چاہتے ہیں، تابع دار بننا نہیں چاہتے۔ تابع داری مشکل کام ہے۔ تابع داری کے اندر فرما برداری ہے، حکم کی تعمیل ہے، خدا پر ایمان ہے۔ سو انسان کی فطرت میں یہ خواہش ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے، خود ہر چیز کو کنٹرول کرے، اور وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے چیزوں کو اپنے طور سے۔ خدا یہ کہتا ہے اپنا کنٹرول چھوڑ دے، میں تجھے کنٹرول کر رہا ہوں۔ اپنا کنٹرول کس کو دے دے؟ خدا کو دے دے۔ اسی خدا میں نہیں دینا چاہتے۔ ایمان جو ہے اس کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کا کنٹرول جو ہے وہ خدا کو دے دیں، تو پھر آپ بااختیار زندگی گزاریں گے۔ اور یہی ابلیس ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب باغ عدن کے اندر ابلیس نے ہوا کو کیا کہا؟ ہوا کو کیا کہا؟ کلام مقدس میں لکھے، پیدائش 3:5 میں لکھا ہے تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، نیک و بد کی پہچان کر سکو گے۔ خدا کی مانند۔ اور سم ٹائم ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے، اور یہی مسئلہ ہے کہ انسانی فطرت جو ہے، انسانی خواہش ہے کہ ہم اپنا کنٹرول خود کریں، چیزوں کو اپنے ہاتھ میں کریں۔ لیکن روحانی عالم میں چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے، خدا آپ کو اختیار دیتا ہے، اور جتنا خدا آپ کو اختیار دیتا ہے اتنے کے ہی آپ مالک ہیں، ساری چیزوں کے آپ مالک نہیں۔ 100 پاور کا بلب 100 پاور کی لائٹ ہی دے سکتا ہے، تو اسی کو 1000 پاور کی لائٹ نہیں لے سکتا۔ بتائیں مجھے، لے سکتے ہیں؟ آپ کہیں یار 100 پاور کا بلب ہے پورے ہال میں روشن کر دے، نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر پاور ہی اتنی ہے۔ سو روزمرہ دیکھیں کس طرح سے ہم نے چلنا ہے۔ ہر روز روح القدس کے اندر زندگی گزارنے کا نام با اختیار زندگی جینا ہے۔ موبائل آپ ہر روز چارج کرتے ہیں، ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے، کیا آپ اپنی روحانی زندگی کو کیا میں ڈیڈ تو نہیں؟ آج میں نے دعا کی ہے، کیا آج میں نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے، کیا میں نے آج خدا کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ اگر آپ کی زندگی کلام کے مطابق نہیں ہے تو آپ روحانی طور پر آپ کے پیسہ ہم روحانی ڈیڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روحانی موت واقع ہو چکی ہے۔ ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرگرم کریں، زوراور زندگی گزاریں۔ روح القدس کی قدرت کے بغیر روحانی زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ ہر روز خداوند یسوع مسیح میں زندگی گزارتے ہیں؟ کیا آپ ہر روز اپنی عقل کو، اپنی حکمت، اپنی سمجھ، اپنی ان تمام تر فلسفی کو خدا کے تابع کرتے ہیں، کلام کے تابع کرتے ہیں؟ کبھی کبھی کرنا شروع کریں، سٹیپ لیں۔ بہت مشکل ہے دعا کرنا، سم ٹائم نیند آ رہی ہوتی ہے، جو ہی دعا کا نام لیں ہمیں کام یاد آ جاتے ہیں، جو ہی دعا کا نام لیں لوگ بکھر جاتے ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، گھر میں ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ جگہ پلا دعا کا نہ ہی لیا سی دیکھو دا۔ جب آپ دعا کا نام لیں، خدا کی حضوری، چرچ جانا، دعا کرنا، پرستش کرنا، فوراً ابلیس آپ کے گھر کے اندر ایک ایسی فضا کو پیدا کرتا ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں نہ بیٹھیں، دعا نہ کریں۔ نمبر 2، اختیار کے اندر زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟
ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے روزانہ خود کو مسیح کے تابع کرنا ہے. آپ کہیں گے ایسے کیسے ممکن ہے؟ ہم روزانہ کس طرح سے تابع کریں؟ کلام مقدس میں رومیو کا خط نکالیے، رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ بس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک، خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرستش کرنا، بڑے بڑے مہنگے ساز لے کر آنا، بڑے خوبصورت کپڑے پہن لینا، بہت ہی اچھے بن کر عبادت میں بیٹھنا. یہ نہیں ہے. That's good، ہونا چاہیے، ایسا اچھا ہے اگر آپ کرتے بھی ہیں، لیکن اصل مقصد معقول عبادت کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا پسندیدہ بنا دینا، یعنی اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے آپ کو تابع دار کرنا. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور خدا کے کلام میں لوکا 9:23 میں لکھا ہے، اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اور اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی اس صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے. با اختیار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر روز اس کے پیچھے چلنا شروع کریں. روزانہ اپنی صلیب کو اٹھانا شروع کریں، اپنی خودی کا انکار کریں. یعنی اپنے خودی کا مطلب ہے کہ اپنا سیلف جو ہے اس کو مارنا، اپنے آپ کو مارنا. بہت ساری چیزیں، لالچ ہمارے اندر ہے، خودی ہمارے اندر ہے، بدی ہمارے اندر ہے، شرارت ہمارے اندر ہے، خدا کے خلاف بغاوت ہمارے اندر ہے. ہم خدا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اگر تو یہ کرے گا تو میں وہ کروں گا، اگر تو یہ برکت نہیں دے گا تو میں تیری عبادت نہیں کروں گا، میں پرستش نہیں کروں گا، میں دعا نہیں کروں گا، میں چرچ جانا چھوڑ دوں گا، فلاں کام ہے فلاں کام ہے. خودی کا انکار. سو ایمان صرف زبان سے اقرار نہیں ہے بلکہ فرما برداری ہے، تابع داری ہے، حکم. ہم خدا سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی گھرانوں میں زندگی، شفا، بحالی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تابع داری نہیں کرنا چاہتے. ہر دن ہمیں اپنی خواہشات نظر آتی ہیں، غرور ہے. خود مختاری کو چھوڑ کر مسیح کے آگے جھکنا بہت ہی ضروری ہے میرے عزیز. سو ایمان کا مطلب ہر روز خود مختاری چھوڑ کر مسیح کے تابع ہو جانا. اپنے تمام کاموں کے اندر آپ دیکھیں مسیح کی تابع داری کریں. کیسے آپ مسیح کی تابع داری کر سکتے ہیں؟ مسیح نے کہا محبت کرو، آپ محبت ہی نہیں کرتے. مسیح نے کہا پاکیزگی اختیار کرو، پاکیزگی نہیں ہے، حلیمی نہیں ہے، محبت نہیں ہے. ہمارے اندر غرور ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، غصہ بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہے. بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، رشتے داروں، عزیزوں کی نفرت بھری ہے. روح القدس کی رہنمائی پہ چلنے کا نام ہے. تو میرے عزیزوں، خدا کی بادشاہی ہمیں مسئلوں سے نہیں بلکہ ان کے درمیان امن اور قائم رہنے کا نام ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا کنٹرول چھوڑنا ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا ہے. یہی ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے. اور اگر ہم ہر روز بااختیار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نمبر 3، ایمان کے ساتھ چلنا صرف روح القدس کی قدرت ہی سے ممکن. آپ اپنے طور پر ایمان کے ساتھ نہیں چل سکتے، ایمان پر چل ہی نہیں سکتے. آپ سوچیں گے بھائی صاحب ہم ایمان میں کیسے چلیں، ہم ایمان میں کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ ایمان میں صرف اسی صورت میں چل سکتے ہیں جب آپ کے گھٹنے خدا کی حضوری میں جھکے. ہاللیلویا. آپ کے سر خدا کی حضوری میں جھکے، آپ دعا کرنا شروع کریں. گھر کے اندر دعا کا ماحول ہوگا، گھر کے اندر تابع داری آئے گی، گھر کے اندر روح القدس کی قدرت آنا شروع ہوگی. آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ایک دم سے نہیں ہوگا. ہماری عقل جو ہے وہ ایک دم چیزوں کو مانگتی ہے، خدا ایک دم سے نہیں کرتا. خدا گریجولی آپ کو تبدیل کرتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ دین نیکسٹ اسٹیپ. ایسے ہی تو کلام کیا کہتے ہیں؟ آواز پہلا باب 8 آیت میں، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے جی؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟
اس کا مطلب ہے کہ روح القدس کا ایک بڑا نشان قوت ہے، اور ہمیں قوت ہی تو چاہیے تمام کام کرنے کی، جسمانی قوت، روحانی قوت، جذباتی قوت، ذہنی قوت، یہ سارے کام کس نے کرنے؟ قوت کے ساتھ کرنے۔ اور اگر آپ مسیح میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ با اختیار زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں جب جاؤں ابلیس میرے آگے جھکے، بدروہیں شرمندہ ہوں، جس کام میں ہاتھ لگاؤں وہ کام ہو جائے، تو پھر روح القدس کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہم کہتے ہیں جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم کیا کرو گے جی؟ قوت پاؤ گے۔ اور یسوع نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی یوحنا 15:5 میں، انگور کا حقیقی درخت تم میری جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت سا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ زیرو، جو مرضی کرنے آ دنیا کی دولت تو آپ حاصل کر لیں گے، سکون نہیں ہوگا۔ دنیا کی چیزیں تو آپ حاصل کر لیں گے، سکون نہیں ہوگا۔ دنیا میں محبت تلاش کر لیں گے، سکون نہیں ہوگا۔ دنیا میں بے شمار محبت رونتی پھرتی حاصل کر لو، لیکن کوئی کوئی فائدہ نہیں، وہ رولتی ہے، اس لیے محبت گندے سڑکوں پر ظاہر، اور یہ نوجوان بچے اس محبت کا شکار ہوئے پڑے، گھروں میں سو رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، صبح شام اس محبت کا شکار ہے، لیکن سکون نہیں۔ کلام کہتا ہے مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم اپنی کوشش سے گناہ پر غالب نہیں آ سکتے۔ کسی کو بھائی صاحب میں بڑی کوشش کرنا نہیں کر سکتے، آپ غالب نہیں آ سکتے۔ آپ اپنی غریبی پہ، جاب کے اوپر، بے روزگاری کے اوپر، لعنتوں پہ، گناہ پر غالب اپنی کوشش سے نہیں آ سکتے، نہ ہی آپ اپنی کوشش سے مقدس زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ صرف روح القدس کی رہنمائی اور قدرت ہے جو آپ کو زور بخشتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ آپ کو زور دیتی ہے۔ اب وہ کیسے زور دے گی؟ آپ کے ذہن کو بدلے گی، آپ کے خیالوں کو بدلے گی۔ آپ کہیں گے خدا مجھے دولت دے، وہ آپ کو جسمانی قوت دے گا، وہ آپ کو اچھا ذہن دے گا، وہ آپ کو اچھے آئیڈیاز دے گا، وہ اچھے دوست آپ کو ملا دے گا، اچھے کنیکشنز آپ کے بنے گے، اور آپ زوراور ہوتے جائیں اور دولت تک پہنچے۔ روح القدس کی رہنمائی جو ہے اس کے بغیر آپ جو ہے وہ با اختیار زندگی نہیں گزار سکتے، اور وہی ہے جو ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہی ہے جو ہماری فطرت کو تبدیل کرتا ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم غالب آ سکتے ہیں۔ روح القدس ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں کریکٹ کرتا ہے جب ہم غلط ہوتے ہیں، ہماری درست بھی کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے آگے ہو کر چلتا ہے، اور کلام کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز، ہم اس کی بھیڑ ہے، اس کی آواز سنتی ہے۔ صبح صبح جب آواز آتی یا سنڈے یا چرچ کا ٹائم ہے، جلدی جلدی بس وہ نہیں لیٹ ہو، اچھا خدا بھی دیکھیے آخر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کل سنڈے ہے، چرچ کا ٹائم ختم ہو، مجھے درد نہیں آج تے بیمار زیادہ لگتا ہے، بخار ہے، ہماری جسم اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے سنڈے والے دن، جب ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہم دوسروں کا موازنہ کر رہے ہیں، وہ بھی تو نہیں نا چرچ آتا، وہ کی ہو گیا مار کے کوئی گل نہیں آتا، بس نہیں جانا میں کی فرق پہ جائے۔ وہ خدا محبت کا خدا ہے، وہ پیار کرنے والا خدا ہے، سانو پیار ہی کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اور کچھ نہیں کرتا، صرف وہ پیار ہی کرتا ہے۔ اسی کچھ نہ بھی کریے تو پیار ہی کرنا انہیں، اس کا کام ہی ہے خدا محبت۔
غلط فلسفی، غلط تعلیم، غلط چیزیں اپنی سارے ذہن کے پائی جاتے ہیں کلام کے خلاف خدا کی۔ سو روح القدس ہمیں قوت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے، وہ ہمیں درستگی کرتا ہے، روح القدس ہمیں فتح بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ روح القدس ہمیں اپنے جسم پر فتح بخشتا ہے، گناہ سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے، ہمیں قوت فراہم کرتا ہے تاکہ ہم غالب آ سکیں۔ جو ہی گناہ کرنے کا موقع آتا ہے، اگر آپ دعا گو شخص ہیں، آپ فوراً سے آپ کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کسی اور کاموں میں ڈالیں، آپ کہتے ہیں باکرو یہ تیری وجہ سے میں غالب آنا شروع کیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا پاکرو آپ کے ذہن و خیال و سوچوں کو تبدیل کر دیتا ہے، تازہ دم کرتا ہے، اور روحی ہے جو ہمیں چلانا شروع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، مقدس زندگی میں آپ اپنی کوشش میں آپ پاک زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، روح القدس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس لیے اندرونی تبدیلی پر غور کریں، حقیقی تقدیس پر غور کریں۔ روح القدس ہماری خواہش کو بدلتا ہے، صرف ہمارے اعمال کو نہیں بدلتا بلکہ ہماری اندر سے خواہشوں کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ ہماری خواہش اب سوٹ بنانے نہیں صرف ہوتی، ہماری خواہش میک اپ کرنے نہیں صرف ہوتی، ہماری خواہش ہماری صرف دنیا کی چیزوں کی نہیں ہوتی، ہماری ایک مین خواہش ہوتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، مجھے خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے، مجھے رفاقت رکھنی ہے، مجھے چرچ جانا ہے، مجھے کلام پڑھنا ہے، مجھے خدا کی حضوری میں چلنا ہے، یہ آپ کی خواہش ہو جاتی ہے۔ سو مقدس زندگی کی علامت ہی ہے۔ کئی دفعہ لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، بھائی صاحب میں بہت زیادہ غیر زبانیں بول سکتا ہوں، ہاللیلویہ، یہ اچھی بات ہے، لیکن روح کے پھل آپ کے اندر اگر نہیں ہے، جنیا مرضی زبان نہ بولی جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ پاکرو قوت دے رہا ہے، پاکرو قوت دیتا ہے، زبانیں بھی آپ کے اندر ہیں، لیکن کلام کہتا ہے تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ سیب روزی کی کہا گئی، یار سیب ہی کنوں کی کہا گئی، کنوں ہی کیا کہا؟ جو پھل ہے وہی درخت ہے، پھل درخت سے پہچانا جا رہا ہے، درخت پھل سے پہچانا جا رہا ہے۔ آپ جو ہے، آپ وہی ہے جو آپ ہے، اور آپ کے اندر سے اگر آپ کے اندر سے کچھ لگا ہوا ہے تو پھر تبدیلی آپ کے اندر سے تبدیلی ہے۔ تو میرے عزیزو غور کیجیے، غلط تعلیمات کا شکار نہ ہو۔ آپ دیکھیں خوبصورت گاڑی ہے، گراج میں پڑی ہے، نئی گاڑی ہے، آپ اس کو سٹارٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے اندر انجن انسٹال نہ کر۔ انجن لگے گا تو گاڑی سٹارٹ۔ سو ہماری زندگی کا جو انجن ہے نا، روحانی زندگی کا، وہ روح القدس ہے۔ روحانی زندگی کا انجن کون ہے؟ کون ہے؟ تو کیا کرنا ہے میرے جیسے؟ ہمیں روزانہ روح القدس کی رہنمائی مانگنی ہے، اس کی آواز کو سننا ہے، غور سے سنیں، کس کی آواز کو سننا ہے؟ تو اگر آپ بااختیار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں خداوند مجھے روزانہ ترقی، کامیابی، دلیری، اطمینان، تسلی، شفا، بحالی اور کامیابی دے، تو یہ ساری نسخے میں آپ کو دے گا۔ کسی کو کہ پیسہ ہے نسخے میں سارے یہ قیمتی باتیں ہیں۔ ایمان کے ساتھ چلنے کا نتیجہ مسیح کی آگے جھکنا ہے۔ کلام کہتا ہے دوسرا کرنتھیوں 5:17 میں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں ہے، نیا آپ نئے ہیں اور کھڑے۔ روح کے پھل آپ کے اندر خوشی، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو آپ کے اندر ظاہر ہونی چاہیے، تبھی روح القدس آپ کے اندر آپریٹ ہو۔ علم، پرہیزگاری، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر سے ہے، اور پھر ہم مسیح کی مانند بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک آئینے کی مانند بن جاتے ہیں۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ سورج کی روشنی کو لیتا ہے اور منعکس کر دیتا ہے دوسروں کے اوپر۔ آپ آئینہ بن جاتے ہیں اور آپ روشنی لے رہے ہیں اور روشنی دے رہے ہیں۔ ہاللیلویہ، آپ ریسیو کر رہے ہیں۔ سو میرے چیزوں آئیں اپنی زندگی میں روزانہ، ہر روز مسیح کے ساتھ زندگی کو جینا شروع کریں۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ کون مجھ میں زندہ ہے۔ پھر گالیاں ختم ہونی چاہیے،
ہے نا؟ شراب نوشی، حرام کاری ختم ہونی چاہیے، بدی ختم ہونی چاہیے، ناپاکی ختم ہونی چاہیے، نافرمانی ختم ہونی چاہیے، غرور، تکبر، گھمنڈ ختم ہونا چاہیے، بغاوت ختم ہونی چاہیے، تابعداری آنی چاہیے، حلیمی آنی چاہیے، اطمینان آنا چاہیے، خوشی آنی چاہیے، مہربانی آنی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اندر نظر آنی چاہیے. پھر آپ مسیح میں واقعی ہی ہمیشہ آپ مسیح کی مصلوبیت کے اندر شریک ہو گئے ہیں اور آپ مر گئے ہیں مسیح، اور یسوع مسیح آپ میں زندہ ہے. ہاللیلویہ. آئے ہم غالب آنے والی زندگی کے لیے ہم سب خوشی کا اور تحمل کا تجربہ کریں.